پاکستان کی بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ کیا پیغام ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ عورت ہونا گالی ہے؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں اگر وزیر اعظم اپنی تشریح کر لیں گے تو ان کے کردار میں کمی نہیں آئے گی، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تحریک انصاف کا 22 سالہ سفر، پارٹی آج کہاں کھڑی ہے؟ بلاول بھٹو کو صاحبہ کہنے پر پیپلز پارٹی کا احتجاج، وزیر اعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بیرون ملک علاج کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ کیا نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل جائے گی؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار سے، پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا سے اور مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان تحریک انصاف آج برسر اقتدار ہے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے 22 سال کی ایک طویل جدوجہد شامل ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اپنا 23واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سب کو مبارکباد دی، اپنی پارٹی کے فالوورز کو۔ آج سے 22 سال قبل آج ہی کے روز لاہور میں 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم ہوئی تھی۔ عمران خان بطور کرکٹر کافی شہرت رکھتے تھے، لیکن سیاستدان کے طور پر ان کی وہ پذیرائی نہیں ہو سکی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑی قداور شخصیت تھی اور ایک قسم کی جو ٹو پارٹی سسٹم تھا، یعنی ایک طرف محترمہ بینظیر بھٹو تھی، دوسری طرف نواز شریف تھے اور سیاست انہی کی گرد گھوم رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ سیاست میں آمد کے موقع پر کی گئی عمران خان کی پہلی تقریر، اس وقت کیا کہتے تھے آج پرائم منسٹر عمران خان؟ 1996 کس وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی بنائی؟ لیٹس واچ اٹ۔ جب تحریک کو جوائن کریں، اپنے دوستوں کو شامل کریں اس میں۔ ہماری یہ پہلا آفس ہے لاہور میں، سارے لاہور میں ہم آفیسز کھولیں گے، سارے پاکستان میں کھولیں گے، اور انشاءاللہ تحریک جب اگلے الیکشنز آئیں گے ہم پوری طرح ایسی فائٹ کریں گے جو آج تک ہوئی نہیں پاکستان میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، کوئی پیسے نہیں، جس طرح پیسے آج تک خرچ ہوتے رہے ہیں کوئی ہم ایسے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انصاف کے اوپر یہ تحریک چلے گی، آپ لوگوں کو قیادت دے گی، آپ کی طرف سے قیادت آئے گی، چمچہ کلچر ختم کرے گی، وی آئی پی کلچر ختم کرے گی۔ وعدے جو اس وقت آج پرائم منسٹر ہیں اس وقت عمران خان صاحب نے کیے، اٹ ہیز بین اے لانگ اسٹرگل۔ اس بات کا کریڈٹ تو ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے مسلسل اسٹرگل کی، مگر ڈاؤن دا لائن تبدیلیاں آئی، تبدیلی کی جماعت والے میں بھی۔ آج کدھر ہے پی ٹی آئی؟ ایک نظر ڈالتے ہیں، یہ سفر آسان نہیں تھا۔ 1997 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریک انصاف نے 2002 کے الیکشن میں صرف ایک نشست حاصل کی، جب عمران خان نے میاں والی سے قومی اسمبلی کی نشست جیتی۔ تحریک انصاف نے 2008 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لیکن 5 سال بعد 2013 کے الیکشن میں 7.5 ملین ووٹ حاصل کر کے دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں حکومت قائم کی۔ 5 سال بعد الیکشن 2018 میں پاکستان تحریک انصاف 124 نشستیں حاصل کر کے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی اور ملک میں حکومت قائم کی۔ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تو آ چکی ہے، لیکن اسے اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر معیشت کے بحران اور پارٹی کے اندر گروپ بندی کے مسائل کا سامنا ہے۔ 22 سال بعد آج تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، یہی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اسٹارٹ ود ہارون رشید صاحب۔ ہارون رشید صاحب، آپ بڑے عرصے سے بڑے کلوزلی دیکھتے رہے پی ٹی آئی کو، 22 سال ہو گئے، کہ آپ کو لگتا ہے یہ پارٹی دوسری جماعتوں کی نسبت مختلف ہے، یا یہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح روایتی سیاست پر چل پڑی ہے؟ بعض اعتبار سے مختلف ہے، بعض اعتبار سے تو بالکل ہی روایتی سیاست پہ آ گئی ہے۔ اس کی لیڈر کی شخصیت مختلف ہے، اس پہ مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں، اسے پیسے بنانے کا کوئی شوق نہیں، لیکن نظم و نسق کا سلیقہ نہیں ہے، ترجیحات طے نہیں ہے۔ کسی دوسری پارٹی کے مقابلے میں الزامات تو اس پہ کم ہیں، لیکن کنفیوژن بہت زیادہ ہے اور بے سمت ہے، بالکل ترجیحات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ شیلا رضا صاحبہ،
پی ٹی آئی کا شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, سو ول گو ٹو سلیم صافی صاحب. یہی سوال آپ صاحب. جتنے بھی اسٹیٹس کو کی علامت شخصیتیں ہیں وہ سارے اس میں آ گئی ہیں. اب اس کی پالیسیوں میں بھی دوغلے پن اور جھوٹ کا ایلیمنٹ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ جو روایتی سیاست ہے اس کی اس وقت سب سے بڑی علمبردار بھی خود یہ پی ٹی آئی بن گئی ہے. اور دیکھیے پاکستان میں جو اسٹیٹس کو کی سب سے بڑی علامت ہے تو اس کی یہ اسی طرح ٹول بن گئی ہے جس طرح کسی زمانے میں مسلم لیگ تھی, جس طرح کسی زمانے میں مسلم لیگ کاف تھی. عثمان راز صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کوئی جیسے خان صاحب نے انڈیا کو کہا کہ اپنے اندر بھی دیکھیں, پی ٹی آئی نے بھی آج دیکھا ہے اپنے اندر کچھ تبدیلی آپ کو لگی ہے؟ ادھر ہی کھڑے ہیں وہی ویژن ہے یا بدل گیا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو 23واں یوم تاسیس مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور بالخصوص ان شہداء کی فیملیز کو. دھرنے میں شہادتیں بھی ہوئیں, حق نواز فیصل آباد سے ہمارے ورکر وہ شہید ہوئے. اگر ان کی فیملی مجھے سن رہی ہے میں انہیں بھی آج کے دن پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور میں دعا گوں کہ وہ ورکر جو اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. خود ہمارے شہر سیالکوٹ میں میاں حلیق بھی شہید ہوئے. دیکھیں یہ ایک 23 سالہ جدوجہد تھی, اور کم از کم مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے لیڈر عمران خان نے ایک طویل جدوجہد کی یہاں تک پہنچنے کے لیے. اگر آپ دوسری پارٹیز کی لیڈرشپ دیکھیں, بٹ لیٹس کم ٹو دی ہارڈ فیکٹس. مشکل یہ اچھی باتیں تو کر لی نا. اب یہ بتائیں کہ اس سے کچھ دن پہلے آپ نے اپنی پارٹی کے جو مین لوگ تھے ان کو پیچھے کیا ہے, دوسری جماعتوں کے لوگوں کو آگے کیا ہے, اور آگے سے آپ کو یوم تاسیس آ گیا, اس پہ کوئی کوشچن تو اٹھا ہوگا. آج بھی سب اکٹھے ہیں, کوئی ادھر ادھر نہیں چلے گئے یا تتر بتر نہیں ہو گئے. اگر آپ اسد عمر صاحب کی بات کر رہی ہیں, ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کیا دبنگ سپیچ انہوں نے کی ہے پارلیمنٹ میں. آپ کو کہیں لگا کہ اگر ان کے اندر کسی طرح بھی کپتان کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے کوئی رنج ہے؟ دیکھیے ایک بات کیٹاگوریکلی کپتان نے کی, 1,70,00,000 ووٹوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب کو دیا ہے. ان کی ایک طویل جدوجہد تھی, سنگل ہینڈڈلی ایک شخص نے پارٹی کو جدوجہد کر کے یہاں تک وہ لے کے آئے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ کس پلیئر کو کہاں کھلانا ہے, کون کہاں فٹ ہے. اسد عمر صاحب نے 8-9 ماہ اگر زبردست کام کیا ہے تو ان کو بہتر پوزیشن آگے مل سکتی ہے. اگر ان کی جگہ کسی کو لے کے آئے, یہ اسی طرح یہ ایک میچ میں پلیئر بندہ 100 سکور بھی کرتا ہے لیکن نیکسٹ ڈے وہ 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن بھی کھیل سکتا ہے. یہ نہیں کھڑے ہیں جہاں 23 سال پہلے تھے, وہی وعدے, وہی فوکس ہے, وہی ڈائریکشن. اب بھی دیکھیں, وہ میں سن رہا تھا کہہ رہے تھے جی کہ ان کی ترجیحات نہیں ہیں. دیکھیں ایک ریاست مدینہ جس کی پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں, اگر ہم احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم نے شیلٹر ہومز کی بات کی, ہماری تو تمام تر پالیسیز ایک غریب آدمی کو اس 25% عوام کو جو خطہ غربت سے نکلنے اٹھانے کے لیے. لیٹ می سی مائزہ حمید صاحبہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ وعدے 30 اکتوبر 2011 کا دن بڑا اہم تھا پی ٹی آئی کی تاریخ میں. اگین دسمبر 2011 25 دسمبر آئی تھنک اف آئی ریمبر کریکٹلی, اس جلسے سے یہ سوال ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کیا معاملات بدل رہے ہیں پی ٹی آئی میں. کچھ وعدے جو پرائم منسٹر نے کیے تھے پرائم منسٹر بننے سے پہلے, لیٹس واچ دیٹ. بھیک نہیں مانگیں گے کیونکہ بیکاریوں کی کوئی دنیا میں عزت نہیں کرتا. آزاد نیب بنا کے, آزاد عدالتیں بنا کے اس ملک میں اتنی سرمایہ کاری آئے گی, انشاءاللہ اتنی سرمایہ کاری آئے گی, اتنے ڈالر آئیں گے, بیرون ملک پاکستانی اس ملک میں ڈالروں کی بارش کر دیں گے. اور میرا خواب ہے اللہ ایک دن پاکستان کو وہ ملک بنا جدھر باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. مائزہ حمید صاحبہ, پی ٹی آئی کو کدھر دیکھتی ہیں آپ؟ 23 سال پورے کیے انہوں نے. میں پی ٹی آئی کو کہیں بھی نہیں دیکھتی. فریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نظر میں موجود ہے وہ نہیں, آپ خود ہی دیکھ رہی ہیں کہاں پہ نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی آپ کو. ایک تو ان کی وزیر اطلاعات, وزیر تو نہیں مشیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جی 12 کروڑ عوام ہے 22 کروڑ کے بجائے. تو یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ جو نئی ٹیم آئی ہے اس کے کو کتنا اندازہ ہے اکانومی کا. بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو آئے ہیں اور جو دیگر ٹیکنوکریٹک قسم کے لوگ آئے ہیں وہ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ تو میچ ہی نہیں کرتے نا.
اور جو پہلے حالات تھے اکنامک، جو جی ڈی پی گروتھ تھی، جو انفلیشن تھی، یا جو دیگر جو ایشوز ہیں، جو ادویات کی قیمتیں تھیں، سارے ایشوز جو ہے مل کے جو ہے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جو اندر ڈلیور تو کر نہیں پا رہے، 8 مہینے ہو گئے. اور پالیسیز کی جہاں تک بات ہے، صرف یہی ہے کہ جلسے جلوسوں میں اپوزیشن کی بے عزتی کرنا اور نیب کے تھرو جو ہے اپوزیشن سے جو ہے کو جو ہے وہ وکٹمائز کرنا. اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں دیکھی. آپ خود ہی سمجھ سکتی ہیں، آپ نے نیشنل اسمبلی کے سیشنز بھی ہوں تو اس میں جو ہے وزراء پریپیئرڈ نہیں ہوتے، نہ ان کو سوالوں کے جواب آتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو بیوروکریسی جواب نہیں دے رہی. پنجاب میں جو ہے گورنر سرور صاحب ہوں یا بزدار صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، ان میں ٹسل چل رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان فائٹنگ اور رفٹس اتنی زیادہ ہوں گی پارٹی میں، تو ڈیلیور کون کر پائے گا؟ Right, so deliver کون کر پائے گا؟ We will ask you this right after break. Keep watching tonight's Fair. اینڈ ویلکم بیک. میاں نواز شریف کی ضمانت ختم ہونے میں اب صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں. جیسا کہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی تھی ایز ایکسپیکٹڈ کہ نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک ہی جائیں گے، تو آج انہوں نے سپریم کورٹ سے بیرون ملک جانے کی اجازت مانگ لی ہے. سابق وزیر اعظم نے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی ہے، جس کے ساتھ ان کی میڈیکل ہسٹری بھی منسلک کی گئی ہے. اس درخواست میں جو موقف ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بٹ come to you شارزہ صاحبہ, thank you so much for joining us on the program. نواز شریف صاحب یقیناً بیرون ملک ہر ایک کا استحقاق ہے جائیں، مگر یہ خدشہ یا یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ باہر ہی علاج کرائیں گے، اب یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے؟ دیکھیے اب یہ تو عدالت کا فیصلہ جو ہوگا، عدالت جو بات کرے گی اسی کو دیکھا جائے گا. اور ٹھیک ہے، یہ تو انسان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جہاں سے پڑھنا چاہتا ہے وہاں سے پڑھے، جہاں سے علاج کرانا چاہتا ہے وہاں سے کرائے، اور جو کھانا چاہتا ہے کھائے. لیکن کیونکہ ان کا کیس مختلف ہے اور یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ان کا علاج باہر سے ہونا چاہیے یا نہیں، یہ تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. کیونکہ جو مرض کی نوعیت ہے آئی تھنک کہ وہ قابل علاج ہے پاکستان میں. اور دوسری بات یہ کہ پھر جو بھی جیلوں میں مریض ہیں وہ بھی اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے علاج کی وہی سہولت دی جائے جو کہ فارمر پرائم منسٹر کو دی گئی ہے. ایبسلیوٹلی. اگر ہم ایک نظر ڈالیں ان کی طبیعت کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے طبی بنیادوں پر 6 ہفتے کی ضمانت دی. حکم نامے میں کہا گیا کہ نواز شریف بیرون ملک نہیں جا سکتے، برطانیہ علاج کرانے کی پابندی پر نظر ثانی کی جائے. نواز شریف کا علاج اسی ڈاکٹر سے ممکن ہے جس نے برطانیہ میں علاج کیا تھا. نواز شریف کی مکمل صحتیابی 6 ہفتوں میں ناممکن ہے. پاکستانی، برطانوی، امریکی اور سوئس طبی ماہرین کے مطابق زندگی کو سنگین خطرات ہیں. نواز شریف کو دل اور گردوں کے امراض لاحق ہیں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور گردوں کے 3 درجے کی بیماری. سپریم کورٹ اپنے 26 مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. واٹ ڈو یو سے عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں دعا گوں اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے جس طرح آپ بتا رہی ہیں. لیکن جہاں تک ان کے باہر جانے کی بات ہے، ایسا کوئی مثال اس ملک کی 71 سالہ تاریخ میں موجود نہیں کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے. تو اگر اس پہ چونکہ یہ ایک سبجیکٹس میٹر ہے، اگر عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی، ہم نے تو پہلے بھی ماضی میں بھی عدالت کے فیصلے منومن قبول کیے ہیں، اس کو بھی کریں گے. لیکن سوال یہ ہے، 2 سوالات ہیں جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کیا میاں صاحب 35-40 سال اس ملک میں حکمران رہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، تو کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں کھڑا کر سکے ہم کہ جہاں ان کا علاج ہو سکتا؟ اور آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اپنے علاج کے لیے ایسے میں تو چلے گئے، ایک مارشل لاء لگ گیا پاکستان میں، لیکن 10 سال پنجاب میں یہ رہے ہیں. پھر یہ 10 سال کوئی کم عرصہ نہیں، پنجاب میں یہ 10 سال رہے ہیں. ابھی تو پنجاب میں کم از کم یہ ایک ہاسپٹل کھڑا کر سکتے تھے، ہمیں علاج کرائیں، کم از کم کوئی ایسا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل کھڑا کر سکتے تھے. یہ 300 ارب روپیہ اورنج لائن پہ لگایا ہے، تو یہ ایک ہاسپٹل پہ لگا دیتے جہاں ان کا بھی علاج ہوتا، عام آدمی کا بھی علاج ہوتا.
اور دیکھیں دوسری بات جو ہے کہ پھر کل کو کیا جو کنوکٹڈ لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں کل کو ان کو بھی عدالت سبھی یہ کہیں گے انہیں کو بھی باہر جانے دیا جائے گا. یہ بھی سوال ہے جو میں اٹھانا چاہتا ہوں. صاحبہ بہت زیادہ ریسپیکٹیبل نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, بٹ ہی از آلسو اے کنوکٹ. تمام کنوکٹس کی فیملیز پھر آ کے یہی کہیں گی کہ ہماری بھی والدیں ہیں, ہمارے بھی بھائی ہیں, پھر کیا جواب دیں گے ان کو؟ معاذہ امید صاحبہ جی آ رہی ہے. لائن بنائی یا میٹروز بنائی, وہ تو ہم لوگوں نے 3 شہروں میں بنائی, انہوں نے ان سے تو ایک BRT نہیں بنی, تو اس کے بارے میں تو یہ بات نہ کریں. وہی شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں جو ہے ہارٹ کا جو ہے ہسپتال بنایا, کڈنی کا ہسپتال بنایا, موبائل یونٹس بنائی, رورل جو ہسپتال ہے جو دور دراز علاقوں میں ہیں وہ بھی بنائے, جو 10 سال میں بنائے انہوں نے. تو ان کی تو 8 مہینے کی حکومت میں یہی ہوا کہ 300% جو ہے قیمتیں بڑھ گئی. تو بات یہ ہے, میں یہ کہنا چاہوں گی, ہیلو, علاج پاکستان میں کرا لینا معاذہ حمید صاحبہ, that's the question. ہاں جی, تو علاج کی بات کر رہے ہیں تو اگر پنجاب حکومت پہ علاج کا سارا چھوڑا جاتا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آنریبل ججز کی کامنٹس ہیں کہ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال, تیسرے ہسپتال میں ان کو میاں محمد نواز شریف کو پھرایا گیا لیکن ان کا سیریسلی علاج نہیں کرایا گیا. اب جو ہے یہ کورٹ, یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور کورٹ ہیز بین کائنڈ انف ٹو ریئلائز کہ کتنی سیریس تھا پیشنٹ اور کس طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نان سیریس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے. تو انہوں نے ان کو بیل دی تاکہ وہ اپنی پوری طرح جو ہے ٹیسٹ اور علاج کرا سکیں. تو اب جو ہے اس کے بعد جو بھی سجیشنز آئی ہیں اس میں جو سیریسنیس ہے اس میں یہی سجیسٹ کیا گیا ہے, باقی آبویسلی کورٹ کی ڈیسیژن ہوگی, سجیسٹ یہ کیا گیا ہے کہ اسی ڈاکٹر سے جس سے 40 سال سے میاں صاحب علاج کرا رہے ہیں اسی ڈاکٹر سے جو ہے وہ علاج کرائیں. یہ ڈیمیج کرے گا نواز شریف صاحب کو یہ بات کہ جس ملک میں وہ وزیر اعظم رہی ہیں وہ وہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں علاج کرانے کے لیے, نظریاتی سٹینڈ لینے کے بعد وہ کہتے ہیں میں ریڈی ہوں جیل جانے کے لیے, اب وہ جیل میں نہیں ہوں گے. ریڈی تو وہ ہیں اور اس ملک میں یہ بھی پریسیڈنٹ رہا. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کبھی ایسی ایگزامپل نہیں دیکھی کہ کوئی جو ہے باہر گیا ہو علاج کرانے. بہت سے لوگ علاج کرانے باہر گئے ہیں, سندھ سے بھی گئے ہیں اور بات یہ ہے غلط ہے, ان کو بھی نہیں جانا چاہیے, علاج نہیں کرانا چاہیے. اچھا بات تو سن لینا, میری بات مجھے کمپلیٹ کر لیں دینا. بات یہ ہے کہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر واپس آئے, اپنے آپ کو نیب کے حوالے کرے جب ان کی وائف جو ہے وہ کرٹیکل حالت میں ہو, جس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی رہی PTI اور کہتی رہی کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ بیگم کلثوم نواز بیمار ہیں اور وہ نیئر ڈیتھ بیڈ ہیں. تو اس وقت اس پوزیشن میں اگر ایک ایسا پرائم منسٹر واپس نیب کو اپنے آپ کو نیب کے حوالے کر سکتا ہے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آ کے نیب کے حوالے کر سکتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا مسٹرسٹ ہونا چاہیے جس طرح کا مسٹرسٹ جو ہے اس کی وبا پھیلائی جا رہی ہے PTI کی طرف. رائٹ وزیر اعظم, آئی تھنک دس یو رائٹ کہ یہ ہے کیونکہ کورٹ میں معاملہ ہے, کورٹ ول ڈیسائیڈ, لیکن یہ پولیٹیکل امپلیکیشن ضرور ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا. جو سب سے اہم معاملہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ہر طرف ہے میڈیا میں, وہ وزیر اعظم کی جانب سے بلاول بھٹو کو صاحبہ کہنے کا معاملہ ختم نہیں ہو سکا. آج پارلیمنٹ میں بھی اس کی گونج سنائی دیتی رہی. پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں سخت احتجاج, اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کیا اور نعرے بازی کی. وزیر اعظم کے بیان کو پیپلز پارٹی نے خواتین کی تذلیل قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم سے معافی کا مطالبہ کیا ہے. کم ٹو یو شاہ رضا صاحبہ, یہ ختم نہیں کر دینا چاہیے, ڈسکورس تھوڑا اوپر نہیں لے جائیں. مطلب میں اپیل ہی کر سکتی ہوں, میڈیا سے سب ناراض ہوتے ہیں لیکن ہم تھوڑا ویلیوز پہ کوئی ایشوز پہ ڈسکس کر لیں, اس کو جانے دیں آپ. دیکھیے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایشوز پہ آنا چاہیے, لیکن وزیر اعظم صاحب تو اسمبلی نہیں آتے, اتنی بڑی بڑی باتیں کرائے, دنیا کے نقشے کو الٹ سے پلٹ کر دیا. ایک ایسی کنٹینیویشن جس میں جب جرمنی جو ہے آسٹریلیا کے بعد فرانس میں داخل ہوا اور وہاں پہ انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال
اور اتنی کلنگز نہیں ہوئی. انہوں نے ملین آف دا پیپل کلڈ کر دی کہہ کے معاملات کو بہت سنگین کر دیا. اور اس کے بعد بھی وہ آنے کو تیار نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے باتیں کی اس اعلامیہ میں وہ باتیں شامل نہیں ہیں. اپنے ہی ملک سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایران میں جو دہشت گردی ہوئی یہاں سے جو ہے پلان کی گئی, اور جب یہاں کے 14 لوگوں کا ذکر کیا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے ہاں سے پلان ہوئی. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب پوری دنیا نے بھی مذاق اڑا لیا تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے جو ہے جلسے میں گئے, یہ جملہ کہا, پھر رکے, اس پر دانستہ اپنے 100-150 جو چھوڑے ہوئے لوگ ہوں ان کے ذریعے کلیپ کرائی گئی. اوکے سر, آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے, بلاول بھٹو صاحب کا سلپ آف ٹنگ تھا. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر کرتی ہے سم تھنگ لائک دیٹ. آئی تھنک ان سے بھی غلطی سے بات کی گئی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زرداری صاحب کے ظرف کو آزمایا اور ان کو جو کچھ کہا وہ خاموش رہے, اب پیپلز پارٹی ایسا نہیں کرتی. شہلا صاحبہ, جو پرائم منسٹر نے کہا وہ غلط کیا, اس کو سب نے کنڈیم کیا, میڈیا نے یونینیمسلی کنڈیم کر دیا, بٹ اس میں اسمبلی کے اندر احتجاج نے کنڈیم کیا نا, میڈیا نے کنڈیم کیا نا. ان کے چھوٹے جو ان کے ایم پی ایز ہیں جو اور ان کے لوگ ہیں وہ سندھ میں کہہ رہے ہیں بلاول کہتی ہے. جب لیڈر یہ حرکت کرے گا تو میڈیا کیا ان کا گارنٹر ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم نے غلط کہہ دیا؟ نہیں, بٹ لائک اوکے لیٹس لسن ٹو واٹ آج جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ قد میرا چھوٹا نہیں ہوتا ان کا ہوتا ہے. ایک اور بات بھی انہوں نے کی, لیٹس واچ آج بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا. آپ کا کام, حکومت کا کام ہے کہ آپ عوام کو ریلیف پہنچا دیں. آپ دن بدن آتے ہو اسمبلی میں, خوشی مناتے ہو کہ آپ نے وہاں سے قرض لیا, یہاں سے قرض لیا, یہ قرض آ رہا ہے, یہاں ہمارا بھیک مانگا ہوا, یہاں سے ہم نے ٹھنڈا اکٹھا کیا. لیکن ہم یہ بات نہیں فراہم کرتے ہو, اس پر بات نہیں کرتے ہو کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہو اس ملک کے عوام کے اوپر. جو سلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی, اور جنہوں نے سلیکٹ کیا میں ان کو پوچھتا ہوں, ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی؟ عثمان راز صاحب, would you like to answer that? دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس بالخصوص پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز کی لپیٹ میں ہے, تو ان کے پاس ایسا کہنے کو کچھ نہیں. اور وہ سلپ آف ٹنگ جو پرائم منسٹر سے ہوئی اس کو لے کے دیکھیں, پھر جب گھر میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں تب یہ واویلا کیوں نہیں کرتے. جب آصف علی زرداری صاحب نے انہیں مذکر سے مؤنث اور اس طرح کی باتیں کی, پھر ان کی اپنی لیڈرشپ کے بیانات سوشل میڈیا پہ سرفیس کر رہے ہیں, تو جب گھر میں زرداری صاحب نے جان کے کہا تھا, تو آپ بھی سمجھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے جان کے, اگر زرداری صاحب کی ٹانگ سلپ کر سکتی ہے تو پرائم منسٹر کی بھی کر سکتی ہے. اگر انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے شہلا رضا صاحبہ تو اپنے گھر سے شروع کریں نا, اپنی لیڈرشپ سے شروع کریں, زرداری صاحب سے شروع کریں, پھر پرائم منسٹر صاحب سے ہم کر لیں گے. پہلے آپ اپنا گھر درست کریں جہاں وہ بلاول صاحب کو ہمیشہ جو ہے ایک مذکر اور مؤنث کے اندر ہی رکھتے ہیں. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ خود نیریٹو پیپلز پارٹی نے دیا ہے. I'm really sad کہ ہم یہ really discussing this, لیکن جی شہلا رضا صاحبہ, دیکھیے بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہتے جب دفعہ بھٹو ہوتا تو یہ ہو جاتی غلطی, لیکن یہاں غلطی نہیں کی گئی. جان کر ایک مسلسل طریقہ چل رہا ہے پی ٹی آئی میں, اور یہ اس پہ اتنا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بھی اخلاق سے اور اخلاقیات سے نیچے آ کے گھٹیاؤں کے بعد سے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس طرح سرہ امتیاز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو 22 سال لیڈر کہہ رہے ہیں, ایک وزیر خزانہ نہیں پیدا کر سکے, ایک وزیر اطلاعات ان کا اپنا نہیں ہے, سارے ان کے وزیر سب اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں. یہ ان کی کامیابی, عوام کو جواب دے نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب یہ اس طرح کی اگر ان کی سلپ آف ٹنگ ہو بھی گیا اور ان کا ٹاپک ہی یہی ہے تو آپ مدد کر لیں. اب رہی بات کہ اگر کرپشن کے ہم پہ الزامات ہیں ابھی ثابت نہیں ہوئے, آپ کے بندے پہ تو ثابت ہو گئے, ناترین ہو گئے وہ, اور آپ جو ہیں اب آپ کے لوگوں پہ بھی ہیں. ابھی آپ کا وزیر صحت جس نے 200% دوائیں مہنگی کرتی تھی وہ بھی لپیٹ میں آ گیا. آپ کے گورنر صاحب نے بھی کیا باتیں کی ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. آپ کے ہاں اور کس پہ بھی مقدمے چل گئے وہ بھی دیکھ لیں. بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب پہ خود فنڈنگ اور ہیلی کاپٹر کیس ہے. ٹھیک,
ٹھیک اس کا جواب لیتے ہیں عثمان ڈار صاحب سے. یہ تمام معاملات ہیں, ایک وقفے پہ جا رہے ہیں. اینڈ دین کل ہنا ربانی خان صاحبہ نے کہا کہ دس گورنمنٹ ہیز بن فنی, اور آخر میں انہوں نے کہا اٹس ناٹ فنی اینی مور. اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہنا ربانی خان صاحبہ نے کہا دس از ناٹ فنی اینی مور. اس کے اوپر ہماری ٹیم نے ایک مونٹاج بنایا ہے اب تک جو گورنمنٹ نے کیا. اینڈ عثمان ڈار صاحب آپ غور سے دیکھیے گا, باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو باتیں بھی شہلا لذا صاحبہ نے کی, انہی کا ذکر ہے. لیٹس واچ دیٹ. مسٹر اسپیکر دیکھیں, ہم اس ملک کا مذاق بنتا دیکھ کے اب ہم اس ملک کے لیے پریشان ہیں, ہم اپنے لیے پریشان نہیں ہیں. وہ پائلٹ ہو رہی ہے, ہم کو کیا پتا کتنے کا پڑتا ہے. تو پھر بتا دیجیے کتنے کا پڑتا ہے. 50-55 روپے کلو میٹر پڑتا ہے. اچھا آپ پائلٹ سے پوچھیں. کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, غصہ چڑھتا ہے, تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں. 10 to 5 weeks, 10 days to 5 weeks, you'll see کہ سمپ, جو میں نے کل بھی ٹی وی پہ کہا ہے کہ سمپ آپ دیکھیں گے نوکریاں بڑھیں گی. ٹیکس پیئرز میں سے ٹھیلے والا اور پان والا خود آ کے آپ کو کہیں گے ایز آف بزنس کیا ہوتا ہے. میں نے اپنے گھر سے کبھی کھایا ہی نہیں ہے, جس دن گھر سے کھایا آرام ہی کھایا. Your Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman. Thank you. اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں بارشیں اور برف باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ بھی میں اپنے آپ کو نہیں دے رہی, وہ میں کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی ہوں. This is not funny anymore. مائزہ امین صاحبہ, نئی گورنمنٹ ہے اس لیے تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا چاہیے, آہستہ آہستہ, جیسے کہ مزدار صاحب کہتے ٹرین ہو رہے ہیں آہستہ. تو ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل ہے, کیونکہ جب ہم نے اپنی تمام جماعتوں سے کہا کہ نہیں ہمیں حلف اٹھانا ہے, ہم نے ان کو آفر دی کہ آئیے مل کر کام کریں. وزیر خزانہ ہمارا لے لیا, ہم معذور رہے. ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے. جو ہماری غلطیاں تھیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, نیا پاکستان ہے, یہ انٹیلیکچوئلز ہیں, تو یہ آگے بڑھائیں. یہ آگے بڑھانے کے بجائے دنیا کو اب بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے قابل ہیں. ہمیں وہ ساری باتیں یاد ہیں, کس طرح سے کون سے ملک کے ساتھ وہاں سے کیا کیا تردید ہوئی پہلے کے. تو ہم یہ چاہیے نہیں رہے ہیں. ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, بزنس لے کر آئیں. کل جو اسمبلی میں بات ہوئی تھی وہ ود دا پرمیشن آف چیئر آفٹر دا بزنس بات ہوئی تھی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں. رائٹ, سو یو سیئنگ کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مائزہ امین صاحبہ, سیم کوسچن ٹو یو, تھوڑا سا وقت دیں گورنمنٹ کو, تاکہ آبویسلی اکثر لوگ کی بالکل پہلی دفعہ منسٹر بنے ہیں اور پھر سینئر منسٹر بن جائیں تو پھر وقت لگتا ہے سمجھنے میں. ہاں جی فریہ, کل ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم انڈر ٹریننگ ہے تو ان کو معافی دے دینی چاہیے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہے, اور وزیر اعظم کا جب عہدہ سنبھالا ہے, چاہے سلیکٹڈ ہی ہے. ابھی آپ نے فیصل واڈا صاحب کا سوٹ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے میں نوکریاں ساروں کو ملیں گی, اور پتہ نہیں اتنی زیادہ نوکریاں ہو جائیں گی کہ اتنے لوگ نہیں ہوں گے. تو جو 1,50,000 نوکریاں دینی تھی انہوں نے, وہ اس پہ تو دیکھیں یو ٹرن لے لیا عمران خان صاحب نے. لیکن یو ٹرن مل گئی نا, حفیظ شیر صاحب کو مل گئی, لیکن یو ٹرن لینا تو اچھی بات ہے, لیکن یو ٹرن لینا تو اچھی بات ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر نوجوان کو اپنا روزگار خود جو ہے وہ بزنس چلانا چاہیے اور خود اپنی ایک اس کو, کیونکہ ہم نوکریاں نہیں دے سکتے. اب اس طرح کی باتیں, اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں تو سوالوں کے جوابوں کی پریپریشن ہی نہیں ہوتی, بیوروکریسی ان کی بات نہیں سنتی.
پھر جو ہے بی آر ٹی کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی. آپ جو ہے مہنگائی دیکھ لیں, آپ دیگر جو ان کے وعدے تھے وہ سارے دیکھ لیں, ان کے اوپر یو ٹرن لے رہے ہیں. ٹیم انہوں نے بدل دی ہے, انسرٹنٹی انہوں نے پھیلا دی ہے, اسٹاک ایکسچینج کا حال انہوں نے برا کر دیا ہے. آپ کتنا ٹائم اسٹاک ایکسچینج کو ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگنا تھا, انفلیشن کو ٹھیک کرنے میں کتنا میں فریہ ان کا حال وہ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ چوکیدار یہ کہہ دیتا ہے کہ جی ساڈے تے نہ رہنا جڑا نا اپنا خیال خود رکھنا, وہ والا حال ہو گیا ہے. تو اب یہ عثمان ڈار اس کو ایسے بالکل نہیں کہتے, نہیں اب یہی ہے کہ اور فریہ میں ایک بات بتاؤں, ایک یہ جو بات کی ہے نا کہ اٹس ناٹ فنی اینی مور, اٹ از ناٹ فنی اینی مور, کیونکہ ملک کا